ہاتھوں میں جان نہیں ہے کیا؟ زور لگا کر دبا۔ اتنا کہتے ہوئے ساس نے میرے حمل زدہ پیٹ پر لات ماری تو میں درد سے تڑپتی زمین پر بیٹھ گئی۔ تبھی ساس بولی، اللہ کرے تیری اولاد مر جائے۔ تجھے کیا لگتا ہے اولاد پیدا کر کے میرے بیٹے کو اپنی طرف کر لے گی؟ اور میں درد سے تڑپتے ہوئے بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آیا تو میری اولاد مر چکی تھی۔ شوہر غصے سے مجھے گھورا تھا اور ساس رونے کا ناٹک کر رہی تھی۔ جیسے ہی شوہر مجھے طلاق دینے لگا، میں نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، یا اللہ مجھے ابھی انصاف چاہیے۔ میں جانتی تھی اگر میں ذرا سا بھی کچھ بولتی تو ساس کے کانوں تک بات پہنچ جاتی اور پھر میری زندگی مزید جہنم بن جاتی۔ میری ساس کے طعنوں بھرے جملے میری روح کو چھلنی کرتے تھے، مگر میں پھر بھی خاموش رہتی۔ کبھی کبھی رات کے سناٹے میں جب سب سو جاتے، میں رب سے دعا کرتی، یا اللہ مجھے ایک بیٹی سے نواز دے تاکہ میری بھی عزت رہ جائے۔ میری امید بڑھتی جا رہی تھی مگر جسم کمزور ہو رہا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ شاید اللہ میری ساس کی زبان بند کر دے، شاید میرے ہاں بیٹا ہو جائے، شاید اس گھر میں مجھے کچھ عزت مل جائے۔ میں ہر رات بیٹھ کر اپنی ساس کی بھی خدمت کرتی کہ شاید اس کا دل نرم پڑ جائے، مگر اس کا دل نرم ہونے کی بجائے مزید سخت ہوتا گیا۔ میں رات بھر خدمت کرتی کہ شاید وہ مجھ پر ترس کھا لے، مگر اس کا دل تو جیسے پتھر سے بھی زیادہ سخت تھا۔ ایک رات جب میں کام سے فارغ ہو کر لیٹنے ہی والی تھی تو ساس کے کمرے سے آواز آئی، آج ذرا میری ٹانگیں تو دبا دے۔ میں فوراً اٹھی، دل چاہا کہ تھوڑا آرام کر لوں، مگر ساس کو بلانے پر انکار کا مطلب طوفان تھا، اس لیے میں خاموشی سے اس کے کمرے میں گئی۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی، کبھی میری ماں کو برا بھلا کہتی، کبھی میرے نصیب کو کوستی، مگر میں خاموش رہی۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنا پاؤں میرے پیٹ پر پوری طاقت سے مارا۔ میں نے اپنی چیخ دبانے کی کوشش کی، میرا جسم سن ہو گیا، پیٹ میں ایک عجیب سا درد اٹھا، ایسا درد جو روح کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے۔ تبھی مجھے ہوش نہ رہا۔ جب ہوش آیا تو سب ختم ہو چکا تھا۔ میری کوکھ جو کچھ لمحے پہلے امید سے بھری تھی اب خالی ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو سمجھانے کی کوشش کی مگر اس نے بھی مجھے نفرت سے جھٹک دیا۔ میں نے اپنی ساس کی طرف دیکھا، وہ میرے سرہانے کھڑی تھی مگر اس کے چہرے پر آنسو ہونے کے باوجود کوئی بھی پچھتاوا نہیں تھا۔ وہ رو رہی تھی جیسے میرے ہاتھوں نے اس کے خوابوں کا گلا گھونٹ دیا ہو۔ میں نے کمزور آواز میں شوہر سے کہا، میری بات تو سنو، میں نے کچھ نہیں کیا، وہ اماں نے۔ مگر اس نے میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی نفرت سے منہ موڑ لیا۔ بس کرو اب، تم مجھے میری ہی ماں کے خلاف بھڑکاؤ گی؟ رو رہی ہیں اور تم آرام سے جھوٹ بول رہی ہو۔ بے بسی سے میں نے اس کے قدموں کی طرف دیکھا، دل چاہا زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میری روح کی ساری طاقت ختم ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی ساس کی طرف دیکھا، وہ چپ چاپ دیوار کے پاس کھڑی تھی، چہرے پر وہی سختی مگر آنکھوں کے کنارے پر دکھ کا ایک ہلکا سا سایہ تھا، مگر وہ دکھ بھی خود کے نقصان کا تھا، میرے دکھ کا نہیں۔ تب میں نے پہلی بار دل سے بد دعا دی، ایسی بد دعا جو صبر کے ختم ہونے کے بعد دل سے نکلتی ہے۔ میرا نام ہیرا ہے اور میرا تعلق لاہور کے پرانے شہر سے تھا، جہاں میں اپنی اماں فاطمہ اور 3 چھوٹی بہنوں کے ساتھ ایک کچے مکان میں رہتی تھی۔ میرے ابا کا کوئی مستقل روزگار نہیں تھا، لیکن وہ محنت مزدوری والے سبھی کام کر لیا کرتے تھے۔ کبھی کسی کے ساتھ سامان اٹھا لیتے تو کبھی کسی کے گھر الیکٹرانکس کی چیزیں ٹھیک کر دیتے۔ اس طرح ہمارا گزارا مشکل سے ہی ہوتا۔ اماں ابا دونوں پڑھے لکھے نہیں تھے، مگر اماں ہمیں پڑھانا چاہتی تھی۔ جب اماں کو ایک کے بعد ایک کر کے 4 بیٹیاں ہو گئیں تو محلے کے ساتھ ساتھ خاندان والے بھی اماں کو باتیں کرنے لگے۔ اماں نے ان کی باتوں کو ہمیشہ نظر انداز کیا، مگر ابا کے دل میں وہ باتیں بیٹھ گئی۔ اب وہ روز کسی نہ کسی بات پر اماں پر غصہ نکال دیتے اور اماں چپ چاپ ان کا غصہ برداشت کرتی رہتی۔ مجھے اماں کی تھکی ہوئی آنکھیں اور ابا کی بجھی ہوئی ہمت دیکھ کر رونا آتا، مگر میں نے خود کو مضبوط رکھا اور اپنے آنسو اندر ہی اندر پی جانا سیکھ لیا۔ میں بہنوں میں سب سے بڑی تھی، اس لیے صبح اماں کے ساتھ اٹھتی، سب کے لیے ناشتہ بناتی اور پانی کے مٹکے سر پر رکھے محلے کے نلکے سے پانی لینے جاتی، جہاں روز عورتوں کی لڑائیاں ہوتی، مگر میں خاموشی سے اپنی باری کا انتظار کرتی۔ واپس آ کر پرانے تخت پر بیٹھ کر اماں کے ساتھ روٹیاں پکانے لگتی۔ ابا روز صبح نکلتے اور شام کو تھکے آرے لوٹتے۔ وہ جتنا تھکے ہوتے اتنے ہی چڑچڑے بھی ہو جاتے، مگر میں نے سیکھ لیا تھا کہ کس وقت ابا سے کیا بات کرنی ہے اور کس بات سے پرہیز کرنا ہے۔ اماں تو کبھی کبھار آنکھوں سے آنسو بہا کر دل ہلکا کر لیتی، مگر میں نے اپنے دل پر جیسے اینٹیں چن کر دیوار بنا لی تھی۔ انہی دنوں ہمارے گھر کے حالات بد سے بدتر ہو گئے۔ ایک دن ابا مزدوری کے دوران پھسل گئے اور ان کی ٹانگ میں شدید چوٹ آ گئی۔ ڈاکٹر نے کہا اب وہ کم از کم 6 مہینے کوئی کام نہیں کر سکتے۔ یہ خبر ہمارے لیے قیامت سے کم نہیں تھی۔
اماں رونے لگی تو میں نے ان کے آنسو پہنچتے ہوئے کہا، اماں آپ فکر نہ کرے، میں کچھ کر لوں گی۔ ہمارے گھر کے پاس ہی ملک صاحب کی کوٹھی تھی جہاں مجھے کوئی نہ کوئی کام مل سکتا تھا۔ میں نے اماں سے بات کی مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ابا اجازت نہیں دیں گے کہ تم غیروں کے گھر جاؤ۔ مگر میں نے ابا کو بتائے بنا ملک صاحب کی بیگم سے جا کر اپنے حالات بتائے۔ انہوں نے مجھ پر ترس کھا کر مجھے کپڑے دھونے کا کام دے دیا۔ مہینے میں 5-6 دن جا کر ڈھیروں کپڑے دھوتی تھی اور بدلے میں 8,000 روپے ملتے۔ میرے لیے وہ 8,000 کسی خزانے سے کم نہیں تھے۔ میں خوشی سے وہ کام کرتی رہی اور گھر کے خرچے میں مدد دینے لگی۔ مجھے لگا تھا ابا کو کبھی پتہ نہیں چلے گا، مگر یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ جب ابا کو محلے کے لوگوں سے پتہ چلا کہ ان کی بیٹی دوسروں کے گھروں میں جا کر کام کرتی ہے تو وہ غصے سے پاگل ہو گئے۔ انہیں لگا کہ میں نے ان کی عزت خاک میں ملا دی ہے۔ ابا نے اماں کو بھی خوب سنائی کہ جوان بیٹی کو غیر مردوں کے گھر بھیج رہی ہو۔ ابا کے الفاظ جیسے کسی تیز چھری کی طرح میرے دل پر لگے۔ میں نے سوچا تھا ابا فخر کریں گے کہ ان کی بیٹی کو ان کا احساس ہے، مگر انہوں نے تو میری نیت کو بھی غلط سمجھا۔ ابا نے اسی دن فیصلہ کیا کہ میری شادی کر دی جائے تاکہ میں مزید ان کے لیے بوجھ نہ بنوں۔ اس وقت میری مشکل سے 18 سال عمر تھی، مگر ابا کے سامنے کسی کی بات نہ چلتی۔ اس رات میں چھت پر چارپائی پر لیٹی رو رہی تھی، سر سے چادر اوڑھ کر سسکیاں لیتی رہی اور اب سے بس ایک ہی دعا کرتی رہی، یا اللہ مجھے صبر دے اور میرا نصیب آسان کر دے۔ میرا دل چاہا کہ میں سب کچھ چھوڑ دوں، مگر پھر مجھے اپنی بہنوں کے معصوم چہرے مزید پریشان نظر آئے اور میں سوچنے لگی کہ اگر میں کوئی غلط قدم اٹھاؤں تو اس کا خمیازہ میری معصوم بہنوں کو بھگتنا پڑے گا۔ مجھے اماں کا جھریوں بھرا چہرہ بھی یاد آیا اور سب سے بڑھ کر مجھے ابا کی وہ تنقید یاد آئی جو برسوں سے ان کے دل سے نکلتی آ رہی تھی کہ اس نے صرف بیٹیاں ہی پیدا کی ہیں۔ اگلے ہی دن میرے لیے رضا کا رشتہ آ گیا۔ وہ ہمارے گھر کے قریب گاؤں کا رہنے والا تھا۔ اس کی تعلیم اتنی خاص نہیں تھی مگر روزگار ٹھیک ٹھاک تھا۔ وہ اپنے گاؤں میں کریانہ کی دکان چلاتا اور 2 وقت کی روٹی پیسے کما لیتا۔ اسی ابا نے بنا زیادہ سوچے ہاں کر دی، کیونکہ اس وقت ابا کے لیے ضروری تھا کہ وہ مجھے جلد از جلد گھر سے رخصت کر دیں تاکہ محلے کی باتیں ٹل جائیں۔ رضا کے گھر والوں نے مجھے دیکھ کر پسند کر لیا کیونکہ میں بہنوں میں سب سے خوبصورت تھی اور گھر کے کام بھی اچھی طرح آتے تھے۔ رضا کی 2 بہنیں اور 1 بھائی تھے۔ اس کی ماں دیسی طبیعت کی مگر سیدھی سادہ عورت تھی۔ اس کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ اپنے گھر کو سنبھال رہی تھی۔ میرا اور رضا کا نکاح ہو گیا اور جہیز کے نام پر 2 جوڑے دے کر مجھے رخصت کیا گیا۔ نکاح کے بعد جب میں اس کے گھر پہنچی تو دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ اماں کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی، جبکہ ابا نے میری طرف دیکھے بنا ہی کہہ دیا کہ اب سے رضا ہی تمہارا سب کچھ ہے، تم اسے جو حالت میں بھی پاؤ وہی خوش رہنا اور ہمیں بھول جانا، کیونکہ ہمارے گھر میں تمہارے لیے جگہ نہیں ہے اور تمہارے بعد ہمیں اور بھی 3 لڑکیوں کی شادی کرنی ہے۔ اس طرح میرے اپنے باپ نے مجھے چھوڑ دیا۔ رضا کے گھر کا ایک چھوٹا سا کچا مکان تھا، وہاں صرف وہ اور اس کی ماں رہتی تھی۔ کبھی کبھار اس کی بڑی بہنیں آ جاتی جن کے آنے سے گھر میں رونق ہوتی۔ رضا کی ماں سخت مزاج مگر سیدھی سادہ عورت تھی۔ اس کے لہجے سے محسوس ہوتا تھا کہ وہ بس اپنے بیٹے کی دلہن چاہتی ہے، اس کے سوا کسی چیز میں زیادہ دلچسپی نہیں تھی۔ میں نے سر جھکا کر اس کی ہر بات مانی اور نکاح کے 2 دن بعد گھر کے کاموں میں لگ گئی۔ صبح جلدی اٹھ کر صحن میں جھاڑو دینا، پانی بھرنا، ناشتہ تیار کرنا، یہ سب کام میری ہی ذمہ داری بن گئے۔ رضا جلدی تیار ہو کر دکان پر چلا جاتا اور کمائی ماں کے حوالے کر دیتا۔ کبھی پتہ نہیں چلا کہ وہ کتنا کما رہا تھا، کیونکہ اس نے کبھی مجھے جیب خرچ تک نہیں دیا۔ مگر میں اب بھی خوش تھی کیونکہ یہاں مجھے باپ کے گھر کے تانوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا اور رضا اکثر خاموش مگر مہربان رویہ رکھتا۔ وہ شام کو تھکا ہوا آ کر چپ چاپ کھانا کھاتا اور کبھی کبھی مجھ سے 1-2 باتیں کر لیتا۔ ایک دن مرزا کی اماں نے کہا، تمہیں سلائی آتی ہے نا؟ تو میری بڑی بیٹی کے بچوں کے کپڑے سلائی کر دیا کرو، اس طرح کچھ روپے بھی آ جائیں گے اور تمہارا وقت بھی اچھے سے گزر جائے گا۔ میں نے پرانی سلائی مشین نکال کر کپڑے سلائی کرنا شروع کر دیے کیونکہ اماں نے مجھے یہ ہنر سکھایا تھا تاکہ ضرورت پڑے تو کام آ سکے۔ مگر سلائی کی کمائی میرے ہاتھ میں آنے کی بجائے رضا کی اماں کے پاس جاتی۔ میں نے کوئی شکوہ نہیں کیا۔ پھر محلے والوں کے کپڑے سلائی کر کے میں نے خود کچھ کام بڑھا لیے تاکہ گھر کے لیے پیسے کما سکوں، کیونکہ رضا نے مجھے کبھی پیسے نہیں دیے۔ کچھ سال بعد اللہ نے مجھے جڑوا بیٹیاں دی۔ جب ننھی بچیاں میری گود میں آئیں تو میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ رضا بھی مسکرا دیا، مگر اس کی ماں نے بچیوں کو دیکھ کر مایوسی کا اظہار کیا اور طنز بھری باتیں کی کہ لڑکیاں کیا کام کی چیز لائیں گی۔ میرے دل کی خوشی مدھم پڑ گئی کیونکہ میرے سسرال والوں کی امید تو لڑکے کی تھی۔ مہر اور آمینہ میری گود میں آئی تو مجھے لگا جیسے میری زندگی دوبارہ جاگ اٹھی۔ ان کی ننھی انگلیاں اور سانسوں کی مہک میرے زخموں پر مرہم بن گئی۔ میں نے انہیں سینے سے لگا کر رو دی۔ رضا نے مسکرا کر بچیوں کو دیکھا مگر مجھے وہ خوشی نہیں دکھا سکا جو میں دیکھنا چاہتی تھی۔ شاید وہ بھی اپنی ماں کی باتوں سے متاثر تھا
یا پھر بیٹی کی پیدائش نے اسے ویسی خوشی نہ دی جتنی بیٹے کی ہوتی ہے۔ رضا کی ماں تو جیسے ماتم میں کھوئی ہوئی تھی۔ اس نے کہہ دیا کہ یہ لڑکیاں تو بس باپ کے خرچے بڑھانے آئی ہیں۔ میں نے چپ چاپ مہر اور آمینہ کو اپنے کپڑوں میں لپیٹ کر دودھ پلایا اور راتوں کو جاگ جاگ کر اکیلے ہی دونوں کا خیال رکھا۔ ایک دن رضا نے کہا، اماں چاہتی ہیں کہ تم سلائی کا کام چھوڑ دو کیونکہ تم سارا دن بچیوں میں لگی رہتی ہو اور گھر کے کام صحیح سے نہیں ہوتے۔ میں نے صبر سے کہا، میں یہ کام اپنے بچوں کے خرچ کے لیے کرتی ہوں، مگر رضا نے سخت لہجے میں کہا، اماں کہتی ہیں تو بس اتنا ہی کافی ہے، اور وہ چلا گیا۔ تب میں نے محسوس کیا کہ شاید میری رضا کی زندگی میں کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔ مجھے لگا کہ میں اپنے باپ کے گھر جیسی بے بسی یہاں بھی محسوس کر رہی ہوں، مگر میں اپنے شوہر کے سامنے بے بس نہیں ہونا چاہتی تھی۔ میں اپنے اور اپنی بچیوں کے لیے آواز اٹھانا چاہتی تھی۔ تب ایک دن میں نے رضا سے پوچھ ہی لیا کہ کیا وہ بچیوں کی پیدائش پر خوش نہیں تھا، کیونکہ اس نے کبھی انہیں جی بھر کر دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مجھے تو تم سے بیٹے کی امید تھی، مگر میں ان بچیوں کی پیدائش پر بھی خوش ہوں۔ میں جانتی تھی کہ وہ بات صرف میرے دل کو تسلی دینے کے لیے تھی، کیونکہ اگر وہ واقعی خوش ہوتا تو مجھے وہ خوشی اس کے چہرے پر ڈھونڈنی نہ پڑتی۔ میں چپ چاپ دن بھر اپنی بچیوں کا خیال رکھتی اور ساتھ ساتھ گھر کے سارے کام کاج کرتی تاکہ رضا کی اماں کو مجھ سے کوئی شکایت نہ ہو۔ جب وہ سارا دن مجھے کام کرتے اور بچیوں کو سنبھالتے دیکھتی تو اس نے کبھی اٹھ کر میرے ساتھ ہاتھ بٹانے کی بھی کوشش نہ کی۔ کہ جب میری بچیاں 4 سال کی ہو گئی تو میں پھر سے امید سے بھر گئی، مگر جب رضا کی اماں کو پتہ چلا کہ میں پیٹ سے حاملہ ہوں تو اس نے صاف کہہ دیا کہ اب کی دفعہ بیٹا ہونا چاہیے۔ اس کی باتوں سے میرا دل خون کے آنسو رونے لگا اور میری ماں کی یاد تیز ہو گئی، کیونکہ میری اماں کو بھی وہی باتیں سننے کو ملی تھی، مگر میں اماں سے شکایت نہیں کر سکتی تھی کیونکہ میرے اپنے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ رضا نے حوصلہ ضرور دیا، مگر کہا، تم بے جا پریشان نہ ہو، دیکھنا تمہاری بات پر لڑکا ہی ہوگا۔ میں نے پوچھا، اگر پھر بھی لڑکی ہوئی تو کیا تم اسے قبول کرو گے؟ اس نے کچھ لمحے خاموشی سے میرا چہرہ دیکھا اور پھر کہا، ایسے مایوسی کی باتیں مت کرو، مگر اگر لڑکی ہوئی تو میں اسے قبول کر لوں گا، کیونکہ میرے پاس تمہارے سوا کوئی نہیں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر میں مجبور تھی۔ میں ہر رات دعا کرتی کہ اللہ مجھے وہی دے جو میرے لیے بہتر ہے، مگر دل میں خوف تھا۔ رضا کی ماں کی تلخ باتیں اور میرے شوہر کے الفاظ مجھے اندر سے کاٹتے رہے۔ پھر وہ وقت آیا جب نرس نے بتایا کہ مجھے پھر ایک لڑکی ہوئی ہے۔ میری آنکھیں خود بخود جھلک گئیں۔ میں جانتی تھی اس خوشی کو میرے سسرال والے نظر اندازی سے دیکھیں گے اور شاید میرا حصہ ادھورا رہ جائے۔ جب رضا اسپتال آیا تو اس نے تسلی دی، مگر اس کی خاموشی بہت کچھ کہہ گئی۔ وہ مجھے دیکھ رہا تھا، مگر میری امید کو مضبوط کرنے کی طاقت اس میں نہیں تھی۔ گھر واپسی پر رضا کی اماں کا رویہ پہلے سے بھی زیادہ سخت تھا۔ اس نے جھڑکتے ہوئے کہا، تم بھی اپنی ماں کی طرف سے لڑکیاں ہی پیدا کرتی ہو۔ وہ بار بار کہتی، بیٹے ہی نسل بڑھاتے ہیں جبکہ بیٹیاں بوجھ ہیں۔ اس کے طنز سے میرا دل زخمی ہوا، مگر میں خاموش رہی۔ میرے پاس چیخنے یا شکایت کرنے کا اختیار نہیں تھا۔ میری زندگی ایک قید بن چکی تھی جس نے میرا جسم، میرا وجود اور جذبات دونوں قید کر رکھے تھے۔ رضا دن بھر باہر رہنے لگا، کبھی بہانے سے دیر سے آتا اور جب آتا تو بس چند الفاظ کہہ کر سو جاتا۔ اس کی گرم جوشی اور نرمی پہلے جیسی نہیں رہی۔ اوپر سے میری ساس کے تانے میری روح کو چھلنی کرتے تھے، مگر میں خاموش رہی۔ رات کے سناٹے میں جب سب سو جاتے، میں اپنی بیٹیوں کے قریب لیٹ کر ان کے ننھے ننھے ہاتھ تھامتی اور رب سے دعا کرتی، یا اللہ انہیں وہ عزت دے جو ان کی ماں کو نہ مل سکی، اور اس دفعہ مجھے بیٹے سے نواز دے تاکہ میری بھی عزت رہے۔ میری امید بڑھتی جا رہی تھی، مگر جسم کمزور ہو رہا تھا۔ میں چاہتی تھی شاید اس بار اللہ میری ساس کی زبان بند کر دے، شاید بیٹا ہو جائے، شاید اس گھر میں مجھے اور میری بیٹیوں کو کچھ عزت مل جائے۔ میں ہر رات ساس کی خدمت کرتی کہ شاید اس کا دل نرم ہو جائے، مگر اس کا دل پتھر کی طرح سخت تھا۔ جب میری نندیں آتی تو وہ بھی مجھے ایسے دیکھتی جیسے میں کوئی قصوروار ہوں۔ ان کے لہجے میں طنز تھا اور ہر جملے میں یہ تاثر کہ میں نے ان کے بھائی کی زندگی برباد کر دی تھی۔ ایک کہتی، اماں ٹھیک ہی کہتی ہیں، بھابھی کو تو صرف بیٹیاں پیدا کرنی آتی ہیں۔ دوسری ہنس کر کہتی، بس دعا کرو اس بار بیٹا ہو جائے، ورنہ بھائی تم سے اور بھی تنگ ہو جائے گا۔ میں ان کے منہ دیکھ کر دل چاہتا زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ اگر میں خاموش رہتی تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں نے ہمت ختم کر دی ہے۔ میں جانتی تھی اگر میں ذرا سا بھی کچھ بولتی تو ساس کی کانوں تک بات پہنچ ہی جاتی اور میری زندگی مزید جہنم بن جاتی۔ رضا اکثر گھر دیر سے آنے لگا، اور اگر آ بھی جاتا تو صرف چند الفاظ کہتا اور سو جاتا۔ اس سرد مہری نے ہماری دوری بڑھا دی۔ اوپر سے ساس کے طنز میرے دل کو زخمی کرتے رہے، مگر میں خاموش رہی۔
میں راتوں کو اپنی بچیوں کے نزدیک لیٹ کر دعا کرتی کہ اللہ انہیں عزت دے اور میری قسمت سنوار دے۔ میری امید زندہ رہی مگر جسم کمزور پڑتا گیا۔ میں چاہتی تھی شاید اس بار اللہ میری ساس کی زبان بند کر دے، شاید اس بار بیٹا ہو جائے، شاید ہمیں بھی عزت ملے۔ میں ہر رات اس کے قدموں میں خدمت کرتی مگر وہ نرم نہ ہوئی۔ ایک رات مجھے تیز درد اٹھا۔ جب میں نے ساس کو بتایا تو اس نے کہا ابھی مہینہ پورا بھی نہیں ہوا، بہانے مت بنا، اور مجھے اس تکلیف کے دوران بھی تنہا چھوڑ دیا۔ میں نے اس کے سامنے کچھ نہ کہا مگر میرا درد بڑھتا ہی گیا۔ آخر کار میں نے خود اپنی بچیوں کو سلا کر ایک چادر اوڑھی اور نیم شب تنہائی قریب کلینک چلی گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ مجھے فوری آرام کی ضرورت ہے ورنہ بچے کو نقصان ہو سکتا ہے۔ میں واپس گھر گئی تو ساس نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا۔ میں دروازے پر بیٹھی رہی، پیٹ میں درد کے مرور اٹھتے رہے اور آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ آخر فجر کے وقت دروازہ کھلا۔ ساس کے چہرے پر ذرا بھی فکر نہیں تھی۔ مجھے دیکھ کر بس اتنا بولی تم جیسی کمزور عورتوں کو بچے پیدا نہیں کرنے چاہیے۔ میں ٹوٹ گئی، جسم سے نہیں روح سے۔ مگر جب میں نے اپنی بچیوں کی معصوم صورت دیکھی تو دل نے کہا نہیں، ابھی نہیں، ابھی تو تمہیں ان کے لیے جینا ہے۔ میں نے ہر رات اس امید میں ساس کی خدمت کی کہ شاید اس کا دل بدل جائے، شاید میری خدمت سے وہ مجھ پر ترس کھا لے، مگر اس کا دل تو جیسے پتھر سے بھی زیادہ سخت تھا۔ ایک رات جب میں کام سے فارغ ہوئی تو لیٹنے ہی والی تھی کہ ساس کے کمرے سے آواز آئی آجا ذرا میری ٹانگیں تو دبا دے۔ میں فوراً اٹھی۔ دل چاہا تھوڑا آرام کر لوں مگر ساس کے بلانے پر انکار کا مطلب تو مجھے پتا تھا، اس لیے میں خاموشی سے اس کے کمرے میں گئی۔ وہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی، چہرے پر ہمیشہ کی طرح کرواہٹ۔ میں اس کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر آہستہ آہستہ ٹانگیں دبانے لگی۔ زور سے دبا، اس نے غصے سے کہا۔ میں نے سر جھکایا اور ہاتھوں میں زور ڈالا۔ لمحہ گزرتے رہے۔ وہ مسلسل بولے جا رہی تھی، کبھی میری ماں کو کوستی، کبھی میرے نصیب کو، کبھی میری بچیوں کو منحوس کہتی۔ تین بیٹیاں ہو گئی، اوپر سے ایک اور پیٹ میں لیے بیٹھی ہے۔ میرے بیٹے کی قسمت ہی پھوٹی کہ تجھ جیسی عورت ملی۔ مگر میں خاموش رہی، آنسو اندر ہی اندر نگل لیے۔ مگر جب وہ حد سے بڑھ گئی تو میرے ہاتھ ایک پل کے لیے رک گئے۔ شاید میری خاموشی اسے برداشت نہ ہوئی۔ اس نے غصے سے کہا کیا ہوا، ہاتھ کیوں روک لیے؟ میں نے کہا دبا رہی ہوں، مگر وہ چیخ کر بولی تجھ سے تو زور بھی نہیں لگایا جاتا، اور اگلے ہی لمحے اس نے اپنے پاؤں سے میرے پیٹ پر پوری طاقت سے لات ماری۔ میں نے اپنی چیخ دبانے کی کوشش کی، میرا جسم جیسے سن ہو گیا۔ پیٹ میں ایک عجیب سا درد اٹھا، ایسا درد جو روح کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے۔ میں چکرا کر زمین پر گر گئی، مگر وہ سرد لہجے میں کہنے لگی اب یہ ڈرامہ مت کر، مجھے پتا ہے تجھے توجہ چاہیے، اٹھ جا کے پانی لے آ۔ میں اٹھنے کی کوشش کرتی رہی مگر جسم ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ سانس پھولنے لگی، پسینہ آنے لگا اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ درد بڑھتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ میری سانس گلے میں اٹکنے لگی۔ میں خود کو گھسیٹتے اپنے کمرے تک پہنچی اور تبھی مجھے ہوش نہ رہا۔ جب ہوش آیا تو احساس ہوا سب ختم ہو چکا تھا۔ میری کوکھ جو کچھ لمحہ پہلے امید سے بھری تھی اب خالی ہو چکی تھی۔ میرے سرہانے کھڑی میری ساس مگرمچھ کی آنسو بہا رہی تھی اور رضا مجھے غصے سے دیکھ رہا تھا، کیونکہ اس بار میری کوکھ میں ایک بیٹا تھا جس کی جان میری ساس نے لے لی، اور سب کو لگا جیسے یہ سب کچھ میں نے جان بوجھ کر کیا۔ میں نے رضا کو سمجھانے کی کوشش کی مگر اس نے نفرت سے مجھے جھٹک دیا۔ میں نے ساس کی طرف دیکھا، وہ میرے سرہانے کھڑی تھی مگر اس کے چہرے پر آنسو ہونے کے باوجود کوئی بھی پچھتاوا نہیں تھا۔ وہ رو رہی تھی مگر میں جانتی تھی کہ وہ اپنے کیے پر نہیں بلکہ اپنے پوتے کے مرنے پر رو رہی تھی۔ اور رضا وہ تو مجھے ایسے دیکھ رہا جیسے میں کوئی قاتلہ ہوں، جیسے میرے ہاتھوں نے اس کے خوابوں کا گلا گھونٹ دیا۔ میں نے کمزور آواز میں اسے بات کرنے کی کوشش کی، اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ رضا میری بات سنو، میں نے کچھ نہیں کیا بلکہ اماں نے، مگر اس نے میری بات کاٹ دی۔ بس کرو، اب تم مجھے اپنی ماں کے خلاف ہی بھڑکاؤ گی، وہ رو رہی ہیں اور تم آرام سے جھوٹ بول رہی ہو۔ میں نے بے بسی سے اس کے قدموں کی طرف دیکھا، میرا دل چاہا زمین مجھے نگل لے، میری روح کی ساری طاقت ختم ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی ساس کی طرف دیکھا، وہ جا کر دیوار کے پاس کھڑی ہو گئی، چہرے پر وہی سختی، بس آنکھوں کے کناروں پر دکھ کا ہلکا سا سایہ تھا، مگر وہ دکھ بھی اپنے نقصان کا، میرے دکھ کا نہیں۔ تب میں نے پہلی دفعہ دل سے بد دعا دی، ایسی بد دعا جو صبر کے ختم ہونے کے بعد دل سے نکلتی ہے۔ اے رب، اگر میرا دکھ تیری نظر میں بے معنی نہیں تو اس عورت کو وہی درد چکھا جو میں نے سہا ہے، اس کے گھر میں بھی وہی ماتم ہو جو میرے دل میں ہے۔ اس وقت میں نہیں جانتی تھی کہ میری زبان سے نکلی وہ بد دعا کتنی طاقتور تھی، جس نے عرش تک کو ہلا دیا۔ اگلے ہی دن ساس کے فون پر ایک کے بعد ایک کال آ رہی تھی۔ اس کا چہرہ اتر گیا، وہ بار بار وضو کرتی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی، مگر لبوں سے کوئی لفظ نہیں نکل رہا تھا۔
میں اپنے کمرے میں تھی جب اچانک مجھے ایک چیخ سنائی دی۔ ہائے میرا نصیب! جب میں بھاگ کر باہر آئی تو دیکھا کہ ساس فرش پر بیٹھی ہے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ تو وہ آنسوؤں میں ڈوبی کہنے لگی، میری بیٹی نائلہ، اسے اس کے شوہر نے طلاق دے دی کیونکہ اس نے بھی تیسری بیٹی کو جنم دیا ہے۔ میری ساس نے بڑی مشکل سے اپنی بات مکمل کی، مگر میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ یہ وہی نائلہ تھی جو ہر موقع پر میرا مذاق اڑاتی تھی کہ بھابھی کو تو صرف بیٹیاں ہی پیدا کرنی آتی ہیں، اور آج وہ خود اسی انجام کو پہنچ گئی۔ میں گمسم سی ہو گئی۔ مجھے یقین نہ آیا کہ کیا واقعی میری بد دعا اتنی جلدی اثر کر گئی تھی۔ دل میں ایک لمحے کو خوف سا پیدا ہوا، مگر پھر میں سوچنے لگی کہ شاید یہ انصاف ہی تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ حالات کا رخ اتنی جلدی بدل جائے گا۔ گھر میں ایک موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ میری ساس کا غرور جیسے زمین بوس ہو گیا۔ وہ جو کل تک میری کوکھ کو بد دعا دیتی، آج خود اپنے نصیب کو کوس رہی تھی، اور میں چپ چاپ اپنی بچیوں کے ساتھ بیٹھی سوچ رہی تھی کہ اللہ کے انصاف میں دیر ضرور ہے، مگر جب وہ فیصلہ کرتا ہے تو پورا نظام ہلا دیتا ہے۔ میری ساس، میرا شوہر، میری نند، سب ایسے خاموش ہو گئے جیسے کوئی مر گیا ہو۔ کچھ ہفتے گزرے۔ نائلہ دن رات روتی رہتی۔ میں اس کی حالت دیکھ کر پریشان تو تھی، مگر اب کوئی کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ ایک دن نائلہ نے خودکشی کی کوشش کی۔ پورا گھر ہل گیا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ میں بھی 3 بیٹیوں کی ماں ہوں۔ میرے گھر والوں نے مجھے ذلیل کیا، یہاں تک کہ میرا ایک بچہ ماں کے پیٹ میں ہی مار دیا گیا، مگر میں پھر بھی اپنی بچیوں کی خاطر ہمت نہیں ہاری۔ میرے سگے ماں باپ نے بھی مجھے قبول کرنے سے منع کر دیا، جبکہ اس کے تو ماں اور بھائی دونوں اس کے تھے، تو وہ کیوں ہمت ہار گئی؟ اس بار کسی نے مجھے بولنے سے نہ روکا، بلکہ رضا نے میری طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ندامت تھی۔ میری ساس کا غرور نائلہ کی حالت دیکھ کر مکمل ٹوٹ چکا تھا، اور وہ مجھ سے نظر نہیں ملا پا رہی تھی۔ ایک رات وہ میرے کمرے میں آئی، تب میں بچیوں کو سلا چکی تھی۔ ساس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ مجھ سے معافی مانگنے لگی تو میں چونک گئی۔ یہ وہی عورت تھی جس نے میرے پیٹ پر لات ماری، جس نے میرا بیٹا مجھ سے چھینا، جس نے میرے شوہر کو میرے خلاف کر دیا۔ میں نے بس خاموشی سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، اماں، معافی سے وہ نہیں لوٹ سکتا جو مجھ سے چھین گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، مجھے اپنی سزا مل گئی ہے۔ میری اپنی بیٹی میرے سامنے برباد ہو گئی۔ میں روز مر رہی ہوں۔ میں نے نظر جھکا لی تو وہ بھی خاموشی سے چلی گئی۔ اس رات جب سب سو گئے تو میں اپنی بچیوں کے پاس بیٹھی اور رب کے حضور سجدے میں گری۔ یا اللہ، تو نے دیر تو کی مگر انصاف ضرور کیا۔ نائلہ مجھ سے بڑی تھی، مگر بڑے پن کا مظاہرہ میں نے کیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ ٹکرائے جانے کا احساس کیا ہوتا ہے۔ میں نے نائلہ کو اور میری بڑی بیٹیوں نے نائلہ کی بیٹیوں کو سہارا دیا۔ میری بیٹیاں بھی میرے جیسی بہادر تھی، کیونکہ انہیں بھی ویسے ہی دھتکارا گیا تھا جیسے مجھے میرے اپنے باپ نے دھتکارا تھا، مگر اب وہ حالات کی نزاکت کی وجہ بہت مضبوط ہو گئی تھی، اور نائلہ کی بچیوں کو اپنے ساتھ لگا کر ان کا دل بہلانے میں رہتی تھی۔ پہلی بار میری ساس کے چہرے پر میری بچیوں کی وجہ سے خوشی آئی، اور اس نے میری تینوں بچیوں کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ منظر ایسا تھا کہ میری آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ آج میں سوچتی ہوں، اگر میری ساس کی اپنی بیٹی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم نہ ہوا ہوتا تو شاید اسے کبھی احساس نہ ہوتا کہ اس نے میرے ساتھ کتنی ناانصافی کی تھی۔ آج میں اور نائلہ مل کر ایک بڑا سلائی سینٹر چلا رہی ہیں، جس میں ہماری بیٹیاں بھی ہماری مدد کرتی ہیں۔ ہمارے گھر کے حالات بدل چکے ہیں۔ میں نے رضا کو یقین دلایا کہ بیٹیاں کسی سے کم نہیں ہوتی، انہیں بس ایک مضبوط سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اور رضا وہ مضبوط سہارا بن گیا۔ آج رضا کو اور میری ساس کو میری بیٹیوں پر فخر ہے۔ وہی ساس جو کبھی میری بیٹیوں کو بوجھ کہتی تھی، آج سب کے سامنے فخر سے کہتی ہے کہ میری بیٹیاں ہی میرا فخر ہیں۔ میرے دل میں بس ایک خلش ہے، کاش کبھی میرے باپ نے بھی یہ سمجھا ہوتا کہ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، بلکہ وہ تو بوجھ بانٹتی ہیں۔ مگر آج بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے اور میری بیٹیوں کو وہ عزت دی جس کا میں نے صرف خواب ہی دیکھا تھا۔ ناظرین، آپ کو آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز دل سے ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔